بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کے اسباق میں خوش آمدید۔ فن نحو کے موضوع پر یہ کتاب ہے۔ آج اس کا پہلا سبق یعنی تعارف ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے کچھ باتیں پڑھنی ہیں جو کہ میں نے یہاں پہ آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے علم نحو کی تعریف کیا ہے، دوسرے نمبر پر علم نحو کا موضوع کیا ہے، تیسرے نمبر پر غرض و غایت کیا ہے، چوتھے نمبر پر نحو کی وجہ تسمیہ، اور پانچویں نمبر پر صاحب الفیہ کا تعارف اور الفیہ کی وجہ تسمیہ اور ابن عقیل کا تعارف۔ یہ 7 چیزیں ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں علم نحو کی تعریف کی طرف۔ یہ تعریف پہلے بھی گزر چکی ہے، یہ ہم نے ہدایت النحو کے شروع میں بھی کی تھی، قافیہ کے شروع میں بھی کی تھی، میں یہاں پہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ النحو علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، یعنی نحو جاننا ہے ایسے علم کا جس سے تینوں کلموں کے آخر کی حالت معلوم ہوتی ہے، معرب ہونے کی حیثیت سے، مبنی ہونے کی حیثیت سے، اور اس میں جملوں کو، الفاظ کو آپس میں ملانے کا طریقہ سمجھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ یہ تو ہوگی علم نحو کی تعریف۔ آگے ہے علم نحو کا موضوع اس کا بہت آسان ہے، ایک ہے کلمہ اور دوسرا ہے کلام۔ یہ علم نحو کا موضوع ہے۔ باقی تیسرے نمبر پر آ جاتی ہے علم نحو کی غرض و غایت کیا ہے۔ دیکھیں اس کی غرض و غایت یہی ہے کہ عربی کلام پڑھنے میں غلطی سے بچنا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ جو لفظ پڑھ رہے ہیں اس کے آخر میں کیا اعراب آئے گا، اور اسی طرح آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے جب 2 یا زیادہ الفاظ آپس میں ملا رہے ہیں کون سا لفظ پہلے آئے گا، کون سا لفظ بعد میں آئے گا، اور اس کی ترکیبی حیثیت کیا ہوگی، یہی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں علم نحو کی غرض و غایت۔ چوتھے نمبر پر ہے علم نحو کی وجہ تسمیہ۔ 3 چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں، نحو کی تعریف، موضوع، غرض و غایت پڑھ لی ہے۔ اب آگے ہے علم نحو کی وجہ تسمیہ۔ دیکھیں جو ان کے واضح اول ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، یا ایک قول کے مطابق ابو الاسد دؤلی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے نحو کے چند اصول لکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ تو وہاں پر انہ کی جو بحث تھی حروف مشبہ بالفعل، لاکنہ اس انہ کی بحث کے اندر نہیں تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لاکنہ کو بھی انہ کی بحث کے اندر داخل کر دو، اور پھر اس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا تھا ما احسن هذا النحو الذي نحوت، کہ یہ کتنا اچھا علم ہے جس کو آپ نے وضع کیا ہے۔ تو وہاں پر حضرت نے نحو کا لفظ استعمال کیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، جس کی وجہ سے اس پورے علم کا نام ہی علم نحو پڑ گیا۔ تو یہ تو ہوگی علم نحو کی وجہ تسمیہ۔ آگے ہے صاحب الفیہ کا تعارف، الفیہ کی وجہ تسمیہ اور ابن عقیل کا تعارف۔ دیکھیں یہ جو شرح ابن عقیل ہے یہ اصل کتاب نہیں ہے، اصل میں ایک اور کتاب ہے الفیہ ابن مالک، امام ابن مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے الفیہ، یہ اسی کی شرح ہے، شرح ابن عقیل کے نام سے یہ مشہور ہے۔ تو اس لیے پہلے آپ صاحب الفیہ کا تعارف تھوڑا سا سن لیں، صاحب الفیہ کون تھے، ان کی کیا خصوصیات تھیں، اور پھر الفیہ کو الفیہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کتاب میں کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ ابن عقیل کے بارے میں وضاحت سے بتائیں گے آپ کو۔ تو یہ دیکھیں جو صاحب الفیہ ہیں یہ 7ویں صدی کے امام ہیں، 7ویں صدی ہجری کے۔ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے ابو عبداللہ جمال الدین محمد ابن عبداللہ بن مالک الطائی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ ان کا مکمل نام و نسب میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اندلس کے شہر جیان نامی مقام کے اندر حضرت پیدا ہوئے تھے، اپنے دور کے تمام علماء پر یہ فائق تھے، ان کا مقام اور مرتبہ اپنے دور کے تمام علماء سے زیادہ تھا۔ علم نحو میں خصوصی مہارت رکھتے تھے، شعر کہنے کے اوپر بھی ان کو ایک بڑی قدرت حاصل تھی، جب کوئی استدلال کرتے تھے تو برجستہ شعر کہہ دیتے تھے، سوچنا نہیں پڑتا تھا ان کو، اور وقت کے حضرت انتہائی پابند تھے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے، یا تو تلاوت میں مشغول رہتے تھے یا پھر تصنیف و تالیف کے اندر مشغول رہتے تھے۔ اب ایک جگہ امام بھی تھے، نمازیں پڑھایا کرتے تھے، نماز پڑھانے کے بعد احباب ان کو ان کے گھر تک واپس لے جاتے تھے۔ ابن مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی تصنیفات ہیں جن میں جو الفیہ ہے یہ بہت زیادہ مشہور ہے، جن کی بہت زیادہ شرح لکھی گئی ہے، ان میں سے ایک شرح ابن عقیل بھی ہے۔ اب اگلی بات یہ کہ الفیہ کو الفیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں الفیہ یہ الف سے ہے، الف کہتے ہیں عربی میں 1000 کو، تو چونکہ اس پوری کتاب میں 1000 اشعار ہیں علم نحو کے اوپر، جس کی وجہ سے اس کتاب کو ہی الفیہ کہہ دیا جاتا ہے، اور چونکہ ابن مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اس لیے اس کتاب کا نام رکھا جاتا ہے الفیہ ابن مالک۔
علامہ سخاوی رحمہ اللہ تعالی حضرت ابن مالک کے اساتذہ میں سے ہے۔ اسی طرح ان کی وفات کے بارے میں بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ سیر و تفریح کے لیے دوستوں کے ساتھ گئے ہوئے تھے، راستے میں جدا ہو گئے۔ جب ساتھی جمع ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت کی میت وہاں پر موجود ہے اور حضرت انتقال کر چکے ہیں۔ ان کی وفات کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول ہے 672 ہجری میں حضرت ابن مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی تھی، دوسرے قول کے مطابق 676 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور ان کی وفات سے علم نحو پر ایک بہت بڑا دھچکا پڑا، کیونکہ یہ نحو کے اندر ایک بہت بڑے امام سمجھے جاتے تھے۔ تو یہ تو ہو گیا صاحب الفیہ کا تعارف ہو گیا، اور اسی طرح الفیہ کو الفیہ کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ تسمیہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ صاحب الفیہ کا تعارف ہم نے پڑھ لیا ہے، الفیہ کی وجہ تسمیہ ہم نے پڑھ لی ہے۔ اب چلتے ہیں ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ کے تعارف کی طرف۔ دیکھیں ان کا پورا نام ہے بہاؤالدین عبداللہ بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن محمد، اور یہ حضرت عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اسی لیے انہی کی طرف ان کی نسبت کرتے ہوئے ان کو ابن عقیل کہہ دیا جاتا ہے۔ ابن عقیل کی کنیت سے یہ مشہور ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ کے آباء و اجداد ہمدان شہر میں مقیم تھے، ان میں سے ایک مصر آئے، ان کی نسل سے حضرت موصوف پیدا ہوئے۔ بعض حضرات کے مطابق سن پیدائش 698 ہجری جمعے کے دن ہے، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں 694 ہجری میں حضرت امام کی پیدائش ہوئی تھی۔ حضرت کا علمی مقام بہت بلند ہے، نحو کے ائمہ میں حضرت کا شمار ہوتا ہے، علم نحو میں خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ طلباء کا ایک بڑا مجمع ہر وقت حضرت کے پاس موجود رہتا تھا اور حضرت سے علم حاصل کرتا تھا۔ بعض علماء نے یہاں تک فرمایا ہے ما تحت ادیم السماء انہا من ابن عقیل، کہ ابن عقیل سے بڑھ کر آسمان کے چمڑے کے نیچے کوئی اور نحوی نہیں ہے، یعنی علماء نحو میں جو سب سے بڑا نحوی ہے وہ حضرت ابن عقیل رحمہ اللہ تعالی ہے۔ حضرت کی وفات 23 ربیع الاول 769 ہجری میں قاہرہ کے اندر ہوئی، اور حضرت کی بہت ساری تصانیف ہیں جن میں سے مشہور ترین جو ہے وہ یہی شرح ابن عقیل ہے، جو کہ الفیہ ابن مالک کی شرح ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی کتابیں ہیں جس کی تفصیل کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس سے متعلق تھوڑا سا تعارف تھا جو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب اس کے بعد آگے الفیہ ابن مالک کا جو خطبہ ہے وہ ہم خطبہ پڑھیں گے، اور خطبے کے ساتھ ہی جو حضرت کی شرح ہے وہ بھی شروع ہو جائے گی، وہ بھی ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہی چلائیں گے۔